معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ چہارم، باب ششم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہودیوں کی وعدہ خلافی۔ یہودی قلعہ میں یثرب کے گلوں کا ذخیرہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے، یہ کیا ان کا وطیرہ ہے۔ سمجھتے ہیں قبائل سے تو کچھ پڑتا نہیں پلے، چھپا کر کیوں نہ تہہ خانوں میں بھر رکھے ہیں گلے۔ یہ وعدہ تھا مدینے کے حوالی ان کی حد ہوگی، رئیسان یہودی ہی کے ذمے سب رسد ہوگی۔ رئیسان یہودی اب نظر آتے ہیں کم ہم کو، نظر آتے بھی ہیں ظالم تو دے جاتے ہیں دم ہم کو۔ نئے ہر روز دم دھاگے، نئے فقرے، نئے جھانسے، یہودی قوم نے گویا نئے جنڈل میں ہیں فاسے۔ طلب گلہ کرو تو صاف ملتا ہے جواب ان سے، فقط ملتی ہے منہ مانگے ہوئے دام و شراب ان سے۔ رسد ان سے کسی قیمت پہ حاصل ہو نہیں سکتی، وہ کہتے ہیں یہودی قوم گلے بو نہیں سکتی۔ قبائل کو رسد کی فکر۔ ہمیں شک ہے رسد یثرب کے اندر بیچتے ہوں گے، مسلمانوں سے قیمت نقد لے کر بیچتے ہوں گے۔ یہودی قوم کی یہ نفع بازی جانتے تھے ہم، یہ سب ہیں یار پیسے کے انہیں پہچانتے تھے ہم۔ گھروں سے ہم بہت کچھ ساز و سامان ساتھ لائے تھے، کوئی ان کے بھروسے تو نہیں لڑنے کو آئے تھے، مگر یہ کیا خبر تھی جنگ ہوگی اس قرینے کی، غنیمت کے بغیر ایسی لڑائی ایک مہینے کی۔ وہ سب کچھ کھا چکے ہم، رستے میں جو کچھ بھی چھینا تھا، کہ آخر اس بڑے لشکر کو کھانا اور پینا تھا۔ رسد کے بھیڑ بکری اونٹ کھائے جا چکے سارے،
लड़ाई के जो जख्मी असिब थे काम आ चुके सारे, शराब एक 2 ही दिन की और बाकी हो तो बाकी हो, फिर उसके बाद लाजिम है कि अर्ज़ां खून साकी हो। कुफ़ार का लश्कर और शराब, बहादुर लश्करी पीते रहेंगे तो चुस्त रहते हैं, बहादुर लश्करी पीते रहें तो चुस्त रहते हैं, नहीं मिलती तो बगलें झांकते हैं, सुस्त रहते हैं। ये बज़्म रिज़्म कायम है, जो सच पूछे कोई हमसे, शराबो गुना वो लुत्फ़े कबाबे ताज़ा के दम से। नशे ही से बहादुर फौजियों में जोश आता है, बहुत अफसुर्दा होते हैं जब उनको होश आता है, नशा जब तक न हो मैदान में उनको ला नहीं सकते, फिर उनको शायरों के शेर भी गरमा नहीं सकते। शराबी शायर, हमारे शायरों का जोश भी है वस्ले सागर से, लगे रहते हैं वरना लाश के मानिंद बिस्तर से। ये खुद भी तुर्स रूह हैं, शेर भी कड़वा कसीला है, निकलता है उनके मुँहों से बराबर मैला मैला है। अगर पी लें तो उठकर फौजियों का दिल बढ़ाते हैं, उछलते कूदते हैं, एंडते हैं, गीत गाते हैं। नकीबाने जहालत ये हमारी मदह ख्वाह शायर, नकीबाने जहालत ये हमारे मदह ख्वाह शायर, हमारे कारनामों के खुसूसी तर्जुमा शायर। न समझो उनको बकवासी कि ये सब कार आमद हैं, हमारे साथ हैं और महुए तारीफ़ो खुशामद हैं। ये माना फ़हिश गो हैं, फ़हिश का लारोफ ज़न भी है, ये माना बद सरस्तो बद निगाहो बद चलन भी हैं, मगर ये लोग शायर हैं, मज़ा है उनकी बातों में, हमारे लश्करी लेते हैं लज्जत उनसे रातों में। ये ऐसा भांडपन करते हैं, ऐसे गीत गाते हैं कि सुनने देखने वाले निहायत लुत्फ़ उठाते हैं। सुनो जिस दम ये तबरा ये मुसलमान पे करते हैं, सुनो जिस दम तबर्रा ये मुसलमानों पे करते हों, उन्हें देखो जहाँ ये गालियों में रंग भरते हों। वो साथ जब के तारी सख्त खारिश उन पे होती है, आहा ओहू की बारिश उन पे होती है। कोई जोशे खिताबत से मुसलसल सर हिलाता है, कोई तामें उड़ाता है, कोई मुनाता है। सरे महफिल है वासिल कोई महबूबे ख़याली से, है देवी हिजर का मामूल कोई खुर्द साली से। ये शायर लोग हैं अज़हका दुनियाए सरमस्ती,
مزہ یہ ہے بہت مہنگی نہیں ہے ان کی خرمستی، شراب ان کو دیے جاؤ سنے جاؤ کلام ان کا، یہ مینڈک پی کے ٹراتے ہیں طرفہ ہے زکام ان کا۔ فقط ایسے تماشے کے لیے ایک شے ضروری ہے، کہیں سے بھی ملے کوئی پلائے میں ضروری ہے، یہ مستانے جو اکثر عامیوں کی نقل محفل میں، بھلا یہ بن پیے دو حرف بکیں، بھلا یہ بن پیے دو حرف بکنے کے بھی قابل ہیں، اگر ایک مرتبہ ہی لے حوالے سے انہیں ٹالیں تو اپنے محسنوں کی بھی یہ فوراً ہجو کہہ ڈالیں، دیے جاؤ انہیں چھینٹے شراب ارغوانی کے، وگرنہ ہم ہدف بن جائیں گے گندا دہانی کے۔ ملی جس دن نہ میں ان شاعران کینہ پرور کو، ملی جس دن نہ میں ان شاعران کینہ پرور کو، ہمارے ہی خلاف اس دن یہ بھڑکائیں گے لشکر کو، اب اظہار حقیقت اس کو سمجھو یا کہ سردردی، جو حالت ہے سپہ سالار سے ہم نے بیاں کر دی، رسد بھی تھڑ چکی ہے اور مے خانہ بھی خالی ہے، ہمارا حال کیا ہوگا یہ ہر صورت سوالی ہے۔ ابو سفیان کی تقریر۔ قبائل کے سبھی سردار بولے باری باری سے، بڑی تیزی سے لیکن انتہائی ذمہ داری سے، یہ تقریریں سنی جب سربراہان قبائل کی، ابو سفیان نے محسوس تلخی ان دلائل کی، ابو سفیان کی محسوس تلخی ان دلائل کی، جواب ان کا ضروری تھا کہ اب تاخیر مشکل تھی، یہاں اب لمبی چوڑی منطقی تقریر مشکل تھی، اٹھا داڑھی کھجائی مسکرایا دانت دکھلائے، مخاطب کر کے سرداروں کو یہ الفاظ فرمائے، عرب کے سربلندوں سرفرازوں اور سرداروں، یہودی قوم نے کھیلی ہے یہ نرے دغا یارو، یہودی قوم نے کھیلی ہے یہ نرد دغا یارو، یہودی قوم سچ مچ جذبہ غیرت سے عاری ہے، میرا ان سے برابر نامہ و پیغام جاری ہے، جواب آخری ان کی طرف سے آج پایا ہے، اسی باعث تو میں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چند افراد جو ہوں نام آور بھی، ہماری فوج کے سردار بھی ہوں اور دلاور بھی، یہودی قلعہ میں رکھیں گے ہم زیر نظر بندی، تو پھر ہم جنگ کے میدان میں کودیں گے بخود سنسندی، تو پھر ہم جنگ کے میدان میں کودیں گے بخود سندی، ہماری نیتوں پر اب ہے شک استقلال، ہماری نیتوں پر اب ہے شک اختلال ان کو،
हमारी फौज से मतलूब हैं कुछ यरगमाल उनको, हमारे आदमी कब्जे में रखने पर बजिद हैं वो, इसी एक शर्त पर कहते हैं हमसे मुत्तहिद हैं वो, अलावा उसके रोज़े सब्त भी बाहर ना आएंगे, लड़ाएंगे हमें लेकिन वो खुद ज़द पर ना आएंगे, लड़ाएंगे हमें लेकिन वो खुद ज़द पर ना आएंगे, जो उनकी चाल है अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, पुराने मिलने वाले हैं उन्हें पहचानता हूँ मैं, वो धरना मारे बैठे हैं खजानों पर गोदामों पर, रसद देने को हैं तैयार लेकिन नगद दामों पर, ख्याल उनका ये है जिस दम घुसेंगे हम मदीने में तो शाहिद लूट पड़ जाए, तो शाहिद लूट पड़ जाए मोहसिनों के दफीनों में, तो शाहिद लूट पड़ जाए हसीनों के दफीने में, अगर कर दें हम अपने अफसरों को यरगमाल उनका, ख्याल उनका ये है महफूज हो जाएगा माल उनका, अगर इस माल पर भी राल टपकी फौज वालों की, तो ज़ेरे तेग आ जाएगी जानें यरगमालों की, अरब को लूटना लेकिन अरब वालों से गैरतियत, अरब को लूटना लेकिन अरब वालों से गैरियत, कमीने बेवफा गद्दार कुर्मे साक बदनीयत। दूसरी सुबह मुत्तफ़िका धावे की तजवीज़। चलो अच्छा हुआ ये खुद ही हमसे दूर हो बैठे, मदीने के सियासी फ़ायदे से हाथ धो बैठे। मेरी तजवीज़ ये है कल सवेरे नूर के तड़के, मदीने की ज़मीं पर फ़ौज बिजली की तरह कड़के। करें हम मुत्तफ़िका फ़ौज से एक ज़ोर का धावा, कि हो शामिल न होने से यहूदी को भी पछतावा, कि हो शामिल न होने से यहूदों को भी पछतावा। नहीं है अब मुसलमानों में कोई भी सकत बाकी, न जमीयत ही कायम है न कुव्वत और सत बाकी। हज़ारों का ये लश्कर जा पड़े यूं बेखतर उन पर, गिरे आंधी की सूरत बारिश तेरो तबर उन पर। इधर खंदक के ऊपर जंग सर अंजाम हो जाए, उधर से अंदरूनी शहर कत्ले आम हो जाए। कबाइल के बहादुर सरबराहो गर्दने अफराजो, कबाइल के बहादुर सरबराहो गर्दन अफराजो। उभारो लश्करों में जोश जांबाजी का जांबाजो, मदीने में अगर एक मर्तबा तुम हो गए दाखिल, तो ये समझो रसद भी मैं कदे भी हो गए हासिल। यहाँ से जाके ये अहकाम दे दो अपने दस्तों को, फना कर दें सवेरे मुँह अंधेरे हक परस्तों को। मुसलमान ख़त्म हो जाएं तो फिर सब कुछ तुम्हारा है, के बाद उनके यहूदी कौम का फिर क्या सहारा है।
یہ سیم و زر یہ سب گلے خزانے اور میں کھانے پڑے ہیں سامنے تم کو دیے ہیں لات و عزیٰ نے، پڑے ہیں سامنے تم کو دیے ہیں لات و عزیٰ نے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سپہ سالار کے اس فیصلے سے خوش ہوئے افسر، ہر ایک نے راہ لی گھوڑوں پہ چڑھ کر جانب لشکر۔ سرا پردہ ادھر دربان نے دیوان کا کھینچا، ابو سفیان نے ایک سانس اطمینان کا کھینچا۔ سحر کو متفقہ متحدہ فوج کا حملہ، بقا کی ایک کشتی پر فنا کی موج کا حملہ۔ خبر کیا تھی ابھی خونی سحر میں رات حائل ہے، کہ شیطانی ارادوں میں خدا کی ذات حائل ہے۔ بشر خالی ارادوں سے ابس مسرور ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ابو سفیان بہت خوش تھا، یہ ساعت عید تھی اس کو، یہ حملہ فیصلہ کن ہے بڑی امید تھی اس کو۔ خبر کیا تھی محمد نے دعا کو ہاتھ اٹھائے ہیں، خبر کیا تھی زمین پر حاملان عرش آئے ہیں۔ آندھی کا حملہ۔ ابو سفیان نے دی آواز دسترخوان بچھواؤ، بلاؤ اکرمہ کو اور ابن عاص کو لاؤ۔ طائش نے کیا سامان بے انداز و وافر، شراب گہنا کے شیشے طعام و تازہ و وافر۔ مسلمانوں کا خون لے کر ارادے اور نیت میں ابو سفیان بیٹھا اور مصائب بھی معیت میں۔ ابھی کھانے نہ پائے تھے، ابھی پینے نہ پائے تھے، اٹھائے تھے جو لقمے وہ دہن تک بھی نہ آئے تھے۔ اچانک ایک بڑا جھونکا ہوائے تند کا آیا، بھری منہوں میں جس نے کھا کے دسترخوان الٹایا۔ کبابوں کی اڑی کعبیں، لڑے شیشے شرابوں کے، شرابیں لٹ گئیں ٹکرا کے، سر ٹوٹے کرابوں کے۔ ابھی نکلی نہ تھی چیخیں بھی ان کے منہوں سے حیرت کی، کہ آیا دوسرا جھونکا صدائیں لے کے ہیبت کی۔ تنابیں چرچرائیں، چوپ لہرائی اڑا خیمہ، تنابیں چرچرائیں، جوپ لہرائی اڑا خیمہ۔ غبار ابھرا غبارہ بن کے اٹھا اور گرا خیمہ۔ ابو سفیان نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے کیا دیکھا، مقدر لشکر احزاب کا پلٹا ہوا دیکھا۔ رواں تھا ایک سیلاب عظیم الشان آندھی کا، اچانک آ پڑا تھا فوج پر طوفان آندھی کا۔ امنڈتی دوڑتی اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آندھی،
زمیں کو روندتی افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی، توے الٹے اندھی چولہوں میں ہنڈیاں بجھ گئیں آ گئیں، توے الٹے آندھی چولہوں میں ہنڈیاں بجھ گئی آ گئیں، جھلس کر رہ گئے منہ اور کپڑوں میں لگی آ گئیں، اٹا تھا ہر بشر کا فرق چشم و گوش مٹی سے، ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی پرجوش مٹی سے، دل ہر فرد تھا اس ناگہانی مار سے چھلنی، بدن تھا ریزہ ہائے سنگ کے سوفار سے چھلنی، تماچے کنکروں کے اور مٹی کے تھپیڑے تھے، مسلسل پے خوف اور دشت کے در مسلسل پے خوف اور دہشت کے دپیڑے تھے، کفار پر خوف و ہراس چھا گیا، یہ آندھی کپ کپاتی برف کی سردی بھی لائی تھی، ہزاروں وسوسے لائی تھی، نامردی بھی لائی تھی، ابو سفیان کا دل حلق میں اب ہول کے مارے، ابو سفیان کا دل تھا حلق میں اب ہول کے مارے، گناہ جتنے کیے تھے آ رہے تھے سامنے سارے، ستم ڈھائے تھے جتنے بھی مسلمانوں کی جانوں پر، وہ آندھی بن کے چھائے تھے زمینوں آسمانوں پر، نظر آتی تھی ایک جھونکے میں صد پاداش کی صورت، اندھیرے میں ابو سفیان کھڑا تھا لاش کی صورت، زمین بھونچال سے ہلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، گناہوں کی سزا ملتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، خبیب زید دو اللہ کے بندے تھے تصور میں، ابو سفیان تھا اور پھانسی کے پھندے تھے تصور میں ہوا محسوس اپنا سانس بند اس کو، تو اپنی ہی رگے گردن نظر آئی کمند اس کو، تو اپنی ہی رگے گردن نظر آئی کمند اس کو، ابو سفیان سمجھا قیامت آئی، زمین پر دوڑتے پھرتے نظر آئے جو انگارے، ابو سفیان ان کو بھوت سمجھا خوف کے مارے، ہوا میں اونٹ گھوڑوں کی صدائیں بار بار آئیں، صدائیں کان میں بن بن کے تاکیدیں فرار آئیں، ہوائے تند کے جھونکے تھے یا ٹھپکار، ہوائے تند کے جھونکے تھے یا ٹپکار کوڑوں کی سنائی دے رہی تھی، بے محابہ ٹاپ گھوڑوں کی، سروں سے اڑ چکے تھے چھاؤنی کے خیمے خرگاہیں، پڑے تھے لشکری چہروں پہ لپٹائے ہوئے باہیں، نہ کوئی بول سکتا تھا نہ کوئی سر اٹھاتا تھا، ابو سفیان کو اپنی ذات سے بھی ہول آتا تھا، نہ چولہا تھا نہ ہنڈیا تھی نہ خیمہ تھا نہ ڈیرا تھا، فقط دشت ہی دشت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
خیال آیا ابو سفیان کو اپنی حالت بد کا، وہ سمجھا قول پورا ہونے والا ہے محمد کا۔ یقین آیا زمین و آسماں کو تیش آیا ہے، ہراول بن کے خاک و باد کا یہ جیش آیا ہے۔ یہاں اب ایک ساتھ بھی کھڑے رہنے میں خطرہ ہے، میری ہی جستجو میں ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ہے۔ محمد کی مدد کا ہو گیا ہے غیب سے ساماں، یہاں سے بھاگ ابو سفیان، یہاں سے بھاگ ابو سفیان، وگرنہ کوئی دم میں تیری شامت آنے والی ہے۔ محمد نے بتایا تھا قیامت آنے والی ہے۔ ابو سفیان نے بھاگنے کی ٹھہرائی۔ پیا پہ بڑھتی جاتی تھی ہوائے تند کی تیزی، فضا میں تھی بلا کی ہولناکی دشت انگیزی۔ وہ سردی تھی کہ جم کر رہ گئی تھی سانس سینوں میں، امید زست تھی چبھتی ہوئی سی پھانس سینوں میں۔ ضمیر جرم آلودہ کو تھا احساس تنہائی، ابو سفیان نے آخر بھاگ چلنے ہی کی ٹھہرائی۔ بندھا رہتا تھا اس کا اونٹ ہر دم ساتھ ڈیرے میں، ابو سفیان گھسٹ کر اس پہ چڑھ دوڑا اندھیرے میں۔ پکارا جو کوئی بھی سن رہا ہو غور سے سن لے، سپہ سالار کا اعلان پورے طور سے سن لے۔ یہاں اب ایک ساتھ بیٹھنا بھی جان کھونا ہے، نتیجہ کچھ نہیں بے فائدہ برباد ہونا ہے۔ قریشی قوم کے ہر فرد کو جا کر خبر کر دو، اندھیرے میں گھروں کی راہ لو فوراً جواں مردو۔ قریشی فوج ہو یا فوج کا کوئی ہو، قریشی فوج ہو یا فوج کا ہو کوئی سرکردہ، سمجھ لیں بس غنیمت ہے اندھیری رات کا پردہ۔ تم اپنی قوم کو لے کر خاموشی سے نکل آؤ، کہاں جاتے ہو صحرائی قبائل کو نہ بتلاؤ۔ قریشی فوج کی ہستی کو میں خطرے میں پاتا ہوں، گھروں کی راہ لو بھائی یہ دیکھو میں تو جاتا ہوں۔ ابو سفیان کی بدحواسی۔ اندھیرے میں بلند آواز سے مارا یہ للکارا، اور اس کے ساتھ ہی رسی سے اپنے اونٹ کو مارا۔ اچک کر بلبلایا اونٹ لیکن چل نہ سکتا تھا، بندھا تھا اس کا گھٹنا وہ جگہ سے ٹل نہ سکتا تھا۔ ابو سفیان ادھر سے گالیاں اس کو سناتا تھا، ادھر سے اونٹ بیچارہ دمادم بلبلاتا تھا۔ یہ سب کچھ سن رہا تھا اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، کہیں نزدیک اوندھے منہ زمیں پر وہ بھی تھا لیٹا۔ وہ اٹھا طیش میں آ کر پکارا اے ابو سفیان، سپہ سالار ہو کر چھوڑتے ہو گر اس طرح میدان، سپہ سالار ہو کر چھوڑتے ہو کر اس طرح میدان۔
چچا یہ بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ ہی نامردی، اندھیری رات میں کرنے چلے ہو بادیا گردی۔ بندھا ہے اونٹ کا گھٹنا جسے تم ہانکے جاتے ہو، دہن سے گالیاں بکتے ہو، مٹی پھانکتے جاتے ہو۔ اگر واپس ہی چلنا ہے تو لشکر ساتھ میں رکھو، سپہ سالار ہو دو چار افسر ساتھ میں رکھو۔ قریشی آن بھی آخر بچانی چاہیے تم کو، چچا اس بزدلی پر شرم آنی چاہیے تم کو۔ ابو سفیان کی شرم۔ صدائے اکرمہ سن کر ابو سفیان کو شرم آئی، مگر اس شرم کی اس وقت مشکل تھی پذیرائی۔ اندھیرا اور آندھی اور پراسرار آوازیں، فضا میں سرد شعلوں کی سی دل افگار آوازیں، ڈراؤنی اور ہیبت ناک دھمکاتی ہوئی شکلیں، تحکم سے گریز ارشاد فرماتی ہوئی شکلیں، وہ سب تاریک شکلیں واہمہ خلاق تھا جن کا، ضمیر بدنہاواں پر تصور شاک تھا جن کا۔ یہاں اب کوئی بھی صورت نہیں تھی جائے مانند کی، نفس کی آمد و شد تھی مہورت پائے رفتن کی۔ صدائے اکرمہ سے بوجھ اترا ذمہ داری کا، بہانہ ہاتھ آیا حیلہ بے اختیاری کا۔ اتر کر اب بمشکل اس نے گھٹنا اونٹ کا کھولا، مگر پھر اس پہ چڑھ بیٹھا بلند آواز سے بولا، بھتیجے اکرمہ لو میں تمہیں نائب بناتا ہوں، قریشی فوج کو تم لے کے آؤ میں تو جاتا ہوں۔ ہوا آئی ہے لے کر ایک جہان لق و دق ہوا آئی ہے لے کر ایک جہان لق و دق ہم کو، ہوا آئی ہے لے کر ایک جہان لق و دق ہم پر، الٹ کر آ پڑیں گے صبح تک 14 طبق ہم پر۔ میرے پیچھے ہی پیچھے قوم کو لے کر نکل آؤ، غبار مرگ کی اس قبر سے باہر نکل آؤ، وگرنہ جو نتیجہ ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے۔ عرب کی ان ہواؤں کا ابو سفیان ماہر ہے۔ ابو سفیان نے پورے زور سے اب اونٹ دوڑایا، اندھیرے اور آندھی کی ردا میں گم ہوا سایہ، فقط راہ فرار آساں تھی پائے تصور پر، فقط راہ فرار آساں تھی پائے تصور پر۔ ہوائے تند کوڑا کر رہی تھی پشت اشتر پر، لشکر احزاب اندھیرے میں غائب۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو چھپائے چھپ نہ سکتا تھا۔ سپاہی سن رہے تھے، اکرمہ بھی بکتا جھکتا تھا۔ سپہ سالار کا میدان سے چل دینا قیامت تھا۔ خبر لشکر میں پھیلی شوم کا مرکوز شامت تھا۔
بھلا اب کون رکتا، کس میں باقی تھا یہ دل گردہ، بھلا اب کون رکتا، کس میں باقی تھا یہ دل گردہ، قریشی فوج پہلے ہی سے تھی افسردہ و مردہ، اندھیری رات میں آندھی کے آگے سب کے سب بھاگے، وہ اس سے 10 قدم آگے، یہ اس سے 10 قدم آگے، قبائل کے جویشِ قاہرہ نے بھی خبر پائی، قریشی فوجیوں کی چھاؤنی خالی نظر آئی، یہودی چوکیاں بھی جا چکی تھیں قلعہ کے اندر، نظر آتے نہ تھے میدان میں اب ناچتے بندر، ہراس عام ان پھیلی ہوئی افواج میں پھیلا، فضا میں گالیاں گونجی، اٹھا ایک شور واویلا، انہیں بھی اب نہیں تھا بھاگ چلنے کے سوا چارہ، اسی عالم میں لدھ کر چل دیا آخر یہ ناچارہ، اڑا کر لے گئی اندھوں کو آندھی اس اندھیرے میں، سحر تک خاک اڑتی رہ گئی باطل کے ڈیرے میں، مدینے کی صبح بلا کا عبرت افزا انقلاب چرخ گرداں تھا، ابھی ایک شور برپا تھا، ابھی ایک ہو کا میدان تھا، سحر کے وقت جب گونجی صدا اللہ اکبر کی، تو باطل ہو چکی تھی ظلمتیں باطل کے لشکر کی، نہ آندھی ہی رواں تھی اب نہ قائم وہ اندھیرا تھا، ہوائیں معتدل تھیں اور نورانی سویرا تھا، نسیم صبح کے آزاد جھونکے سرسراتے تھے، طلوع مہر کا عالم تھا ذرے مسکراتے تھے، نظارے کا سہارا پا لیا تھا مہر خاور نے، محمد کا مدینہ چھا لیا تھا فضل داور نے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔